جیسا؟ صحابہ جیسا۔ یہ بھی صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا ایک دلیل ہے نا، بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان جیسا ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا ایمان اللہ کو محبوب تھا، صحابہ کا ایمان اللہ کو قبول تھا، صحابہ کا ایمان اللہ کو پسند تھا نا، اس لیے اس کو معیار بنایا کہ ایمان لانا ہے نا تو ان جیسا لے آؤ۔ ایمان ان جیسا ہوگا تو قابل قبول ہوگا، ان جیسا نہیں ہوگا تو پھر اس ایمان کی کوئی حقیقت بھی نہیں، اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ان جیسا۔ اب وہ منافقین تھے اور اس وقت کے جو مکہ کے قریش کے سردار اور دوسرے بڑے وڈیرے خان شان، یہ وہ کہتے تھے یار ہم ان جیسا ایمان لیا ہے، نعوذ باللہ ان بیوقوفوں جیسا۔ وہ جب دیکھتے تھے نا کہ ایمان لانے والوں میں تو حضرت بلال بھی ہے، وہ دیکھتے تھے کہ حضرت خباب بھی ہے، وہ دیکھتے تھے کہ جناب حضرت زنیرہ بھی ہے، تو یہ تو معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی، اللہ ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کو کہہ رہا ہے تو نعوذ باللہ من بیوقوفوں جیسا ایمان لے آئے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود دفاع فرمایا کہ خبردار انہیں بے وقوف مت کہو، تم بے وقوف ہو، انہیں احمق نہ کہو۔ حضرت بلال کو بے وقوف کہتے ہو، حضرت خباب کو کہتے ہو، جس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی احد احد کی صدائیں لگائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر بہت ظلم ہو رہا تھا نا، اور ریت پر لٹا کے اور انگاروں پر لٹا کر اوپر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تو وہ پھر بھی بلند آواز سے احد احد کرتے تھے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ جاؤ یار اس بلال سے کہو کہ یہ جو احد احد ہے نا، آپ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ آہستہ کہا کرو تاکہ تمہارے اوپر جو ظلم ہے، مصائب تکلیفیں ہیں، اس میں تھوڑی کمی آ جائے، دل ہی دل میں کہو، اللہ تو دل کی بھی سنتا ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے تو آہستہ سے کہا کرو نا، اللہ تو دل کی بھی سنتا ہے۔ حضرت بلال فرمایا کہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب آقا کو پیغام دے دو کہ آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن جب میں بلند آواز سے احد احد کرتا ہوں نا، اور یہ جو میں انگاروں پر لیٹا ہوا ہوں، جب میں بلند آواز سے احد احد کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک عالی شان محل میں ایک عظیم الشان مخبل پر لیٹا ہوا ہوں، انگاروں پر نہیں لیٹا ہوا۔ اس بلال کو تم بے وقوف اور احمق کہتے ہو؟ فرمایا نہیں، تم خود بے وقوف اور احمق ہو۔ اس آیت میں اللہ نے صحابہ کا دفاع فرمایا۔ ایک اور آیت، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ دیکھیں اللہ نے صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کے لیے کتنا بڑا لفظ خوان، ایک ہے خیانت، خائن، خیانت کرنے والا، کسی کی امانت میں خیانت کر دی اسے خائن کہتے ہیں، اور ایک ہے خوان، بہت بڑا خیانت کرنے والا، بہت بڑا دغاباز اور بہت بڑی خیانت کرنے والا، اور کفور، کافر نہیں کہا، کفور بہت بڑا کافر، کیا کہا؟ بہت بڑا کافر۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، فرمایا کہ اللہ جس نے ایمان والوں کا خود دفاع فرمایا۔ خود دفاع کس نے فرمایا؟ صحابہ کا۔ ایمان والے کون تھے اس ٹائم؟ کون تھے؟ صحابہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جب منافقین اور اہل مکہ حضرات صحابہ کی بغض میں نا، کہ جب صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو یہ کفار اور مشرکین یہ صحابہ کرام کو تنگ کرتے تھے، صحابہ سے نفرت کرتے تھے، صحابہ پر جملے کستے تھے، بختیاں کستے تھے، اور الٹے سیدھے باتیں صحابہ کرام کے متعلق کرتے تھے، غلط غلط باتیں پھیلاتے تھے ان کے متعلق۔ تو ان کی دفاع میں اللہ نے آیت نازل فرمایا کہ اللہ خود اپنے ایمان والوں کا دفاع فرما رہے ہیں، اور ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، اللہ قطعاً کسی بہت بڑے خوان اور بہت بڑے کافر سے قطعاً اللہ محبت نہیں فرماتے۔ پتہ چلا کہ صحابہ سے اس دور میں بھی جنہوں نے بغض رکھا، اس دور میں بھی جنہوں نے صحابہ کی مخالفت کی، اللہ نے انہیں بہت بڑا کافر بتلایا قرآن میں۔ تو یہ صحابہ کا مقام اور رتبہ اور صحابہ کا دفاع ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے کئی احادیث مبارکہ ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہو، میرے صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ قطعاً کوئی غلط بات نہ کہنا، میرے صحابہ کے متعلق وہ جو ایک آیت ہے
آپ آیت حدیث مبارکہ ہے جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا۔ صحابہ کرام کے عظمت اور مقام کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ اللہ فی اصحابی فرمایا، 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ۔ یہ ایک علمی قاعدہ ہے، علماء بیٹھے اسے تحذیر کہتے ہیں کہ کسی چیز سے کسی کو ڈرانا ہو اور وقت کم ہو تو اس چیز کا نام تکرار کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، ابھی میں کہوں کہ مجھے پانی پلاؤ، وہ میرے لیے پانی لاتا ہے اور پانی لاتے وقت اس نے زہر ملا دیا ہے پانی میں۔ اب وہ مجھے پانی دے رہا ہے، میں نے گلاس ہاتھ میں لیا، منہ کے قریب کیا، یہاں مجمع سے ایک آدمی اٹھا جس نے اسے دیکھا ہوا تھا زہر ملاتے ہوئے، اب یہ وقت انتہائی مختصر ہے اور میں بالکل یوں منہ کے قریب کرنے لگا ہوں، پینے لگا ہوں، تو وہ اٹھ کر کیا کہے گا، مولوی صاحب میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں، تو اتنے میں تو میں پی جاؤں گا پانی۔ وہ اٹھ کے کیا کہے گا، زہر زہر، کیا کہے گا؟ جس چیز سے ڈرانا مقصود ہوگا اس چیز کا نام تکرار سے لیا جائے گا تو میں خود چونک جاؤں گا کہ یار زہر زہر کی بات آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ ضرور ہے، میں رک جاؤں گا، پھر اس سے تفصیل پوچھوں کہ بھائی کیا بات ہے، تو وہ تفصیل بتائے گا۔ یا اسی طرح خدا نخواستہ کوئی آدمی جناب چوک پر کھڑا ہے، کوئی دوسرا آ کر اسے گولی مارنے والا ہے اور تیسرے نے اسے دیکھ لیا، اس نے پسٹل لوڈ بھی کر کے تاننے والا ہے، تو وہ کیا کہے گا اسے، او بھائی جان میری طرف متوجہ ہو جاؤ، فلاں تجھے گولی، تو اتنے میں تو وہ مار دے گا اسے، تو وہ چیخے گا گولی گولی، تکرار کے ساتھ اس چیز کا نام لے گا۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کی اہمیت سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اصل میں تھا اتق اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس اتقی کو بھی حذف کر دیا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں خبردار، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے معاملے میں، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے معاملے میں کس وجہ سے ہم اللہ سے ڈرے، فرمایا لا تتخذوہ من بعد غرضا، قطعاً ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ان سے بغض رکھو، قطعاً ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ان سے کیا رکھو بھائی، بغض رکھو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا میری محبت کی وجہ سے، جو ان سے بغض رکھے گا میری بغض کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے امت کو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ یہ نہیں، بظاہر تو وہ کہے گا کہ حضور کو تو ہم مانتے ہیں خط آخری نبی، حضور کی ختم نبوت کو تو ہم مانتے ہیں، حضور کی عظمت اور مقام کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو حضور کے ساتھ ہے نا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہم انہیں نہیں مانتے، یہ تو حضور کے بعد جناب اپنے دین سے پھر گئے تھے، یہ تو حضور کے بعد مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں ابو بکر سے تو محبت نہیں کرتا لیکن اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، فرمایا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی نا اس کے دل میں اللہ کے رسول کی بھی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں عمر کی محبت نہیں وہ بظاہر لاکھ دفعہ وہ چیخے چلائے، پگڑی پہن کے لوگوں کو کہے، جبہ پہن کے لوگوں کو دھوکہ دے کہ ہم تو حضور کو مانتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دجل کر رہا ہے، وہ کذب سے کام لے رہا ہے، وہ بہت بڑا خوان اور کفور ہے، اس کے دل میں قطعاً حضور کی بھی محبت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما گئے کہ جن کے دل میں میرے صحابہ کا بغض ہے اس کے دل میں میرا بھی بغض ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عظمت، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کا مقام اور رتبہ ہے، اور صحابہ کا دفاع اللہ کے رسول نے خود فرمایا، اللہ نے خود فرمایا، اور پھر صحابہ نے خود اپنے دور میں صحابہ کا دفاع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بدو لایا گیا جو گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، تا اللہ کے رسول کا صحابی کسی بات پر اس نے کسی اور صحابی کے متعلق کوئی غلط بات کہی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے اس چیز کا خیال نہ ہوتا کہ اس نے اپنے
آنکھوں سے میرے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے، حضور پر ایمان لایا ہے، اگر اس چیز کا مجھے خیال نہ ہوتا نا، یا اس چیز کا پاس میں نہ رکھتا تو میں اس شخص کو سب کے سامنے کوڑے مارتا۔ کیوں کسی اور صحابی کے متعلق غلط بات کی؟ تو یہ حضرات صحابہ کا آپس کا معاملہ تھا، لیکن اللہ کے رسول کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی برداشت نہیں فرمایا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے متعلق کوئی بات کرے، تو حضرت عمر نے بھی صحابہ کا دفاع، حضرات صحابہ نے خود اپنے صحابہ کا دفاع فرمایا ہے، اور تابعین تبع تابعین امت کے بڑے بڑے ائمہ اولیاء اتقیاء ہر دور میں صحابہ کا جو ہے وہ دفاع ہوتا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا دفاع فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سارے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے پھر چلتے چلتے یہاں ہندوستان کی سرزمین پر مولانا اللہ یار خان چکڑالوی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے بڑے بڑے اکابر علماء، مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح چلتے چلتے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے اپنے انداز میں صحابہ کے دفاع کا کام کرتے رہے ہیں، اور چلتے چلتے معاملہ علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے۔ علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا دفاع کا رخ ہی موڑ دیا، اس زمانے اور اس دور میں انداز ہی بدل دیا۔ اس دور اور اس زمانے میں کتابوں اور لائبریریوں تک صحابہ کا دفاع ہوتا رہتا تھا، اور کتابوں کے جواب ہوتے رہتے تھے۔ اگر روافظ کی طرف سے، صحابہ کے دشمنوں کی طرف سے صحابہ کرام کے متعلق غلیظ لٹریچر آتا تو یہاں سے علماء حق صحابہ کا دفاع فرماتے ہوئے ان کے خلاف اور صحابہ کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کتابوں کا یہ سلسلہ چلتا رہتا، اور یوں پروگرامات بھی ہوتے رہے، اور ہر دور میں دفاع صحابہ کا کام کرنے والوں نے قربانیاں بھی دیے، جیلیں بھی کاٹی ہے، زخمیں بھی برداشت کیے، جنازے بھی ان کی جناب اٹھے، شہادتیں بھی انہوں نے پائی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں صحابہ کا دفاع کرنے والوں پر سختیاں آئی ہیں، حالات آئے ہیں، جیل گئے ہیں، ہتکڑیاں پہنی ہے۔ علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اپنی طرف سے نئی بات نہیں کی، وہی بات کی جو ان اکابر نے کی تھی، وہی بات کی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی، وہی بات کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور مشن تھا، وہی بات کی جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی، وہی بات کی جو حضرات اکابرین دیوبند نے جو باتیں کی تھی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے روافظ کے خلاف کتابیں لکھی ہے، صحابہ کے دفاع میں لکھی ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پر علامہ مولانا اللہ یار خان چکڑالوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ محقق اور جید عالم دین تھے جنہوں نے شیعت کا بائیکاٹ اور رد کرتے ہوئے، روافظ کا رد کرتے ہوئے حضرات صحابہ کا ایسا دفاع فرمایا کہ بہت سارا لٹریچر اور کتابیں آج تک ان کی موجود ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا، ایک آپ کو واقعہ بھی سناؤں، مولانا اللہ یار خان چکڑالوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کتابیں لکھتے تھے اور ان روافظ کے غلط عقائد کو رد کرتے اور صحابہ کا دفاع فرماتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا، انہوں نے فرمایا کہ میں یہ کام اب چھوڑ رہا ہوں، صحابہ اکرام کے متعلق جو میں جوابات لکھتا ہوں روافظ کے خلاف اور صحابہ کا دفاع کرتا ہوں اور روافظ کی عقائد باطلہ کا رد کرتا ہوں، وجہ اس کی یہ تھی، فرمایا کہ جب میں روافظ کے غلط عقائد اور ان کے غلیظ لٹریچر کو پڑھتا ہوں نا تو وہ برداشت کی حد سے باہر ہو جاتا ہے۔ اتنا غلیظ لٹریچر، صحابہ کرام کو اتنی گالیاں، اتنی غلیظ باتیں نا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں مزید، اور پڑھتے پڑھتے سر میں درد ہو جاتا ہے اور پسینہ چھوٹنے لگتا ہے اور دل کانپنے لگتا ہے کہ کہیں مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اب ظاہر بات ہے جب کسی کو جواب دینا ان کے غلط عقائد کو پڑھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کیا رہے، جب تک پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ تو یہ تو ضروری ہے علماء کے لیے، غلط عقائد رکھنے والوں اہل فرق باطلہ کی کتابوں، ان کے عقائد کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے علماء کے لیے، محقق علماء کے لیے، اسی کی روشنی میں پھر جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کر کے نا یہ کام چھوڑ دیا۔ فرمایا دن رات کو سوئے تو خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور ایک چوٹی ہے، پہاڑ کی چوٹی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر چڑھے اور اپنے آستین کو یوں آپ نے
فرمایا اٹھایا اور خطیبانہ انداز میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو کہ اسلام کی یہ جو عمارت کھڑی ہے یہ عمارت کس نے کھڑی کی؟ اس عمارت میں کیا کیا لگا ہے؟ فرمایا تم اپنے عمارتیں کھڑی کرتے ہو، ان عمارتوں میں تم اینٹ لگاتے ہو اور گارا سیمنٹ اور بجری کا ملا کے گارا لگاتے ہو۔ فرمایا لوگوں تمہیں پتہ ہے اسلام کی عمارت میں اینٹ کی جگہ میرے صحابہ کی ہڈیاں لگی ہے، سبحان اللہ، گارے اور سیمنٹ کی جگہ میرے صحابہ کا خون اور چربی لگا ہے، میرے صحابہ کا گوشت گل گل کے اس اسلام کی عمارت جو قائم اور دائم ہے اس میں میرے صحابہ کا سیمنٹ کی جگہ گارے کی جگہ صحابہ کا خون لگا ہے، اینٹوں کی جگہ صحابہ کی ہڈیاں لگی ہے۔ آج کچھ لوگ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے اپنے آرام اور حوصلے اور اپنے آرام کا خیال کرتے ہوئے وہ میرے صحابہ پر تبرہ ہو رہے اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صحابہ کا دفاع نہیں کر رہے۔ خطیبانہ انداز میں فرمایا، پرجوش انداز میں حضور نے یہ فرمایا نا، تو حضرت مولانا اللہ خان چکرالوی کے متعلق آتا ہے کہ اب فوراً بیدار ہوئے اور جسم پسینہ پسینہ، اور اسی وقت دوبارہ یہ تحریر شروع کر دی کہ نہیں مرتے دم تک میں صحابہ کا دفاع کرتا رہوں گا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کا حکم بھی تھا اور آپ کی نصیحت بھی تھی کہ صحابہ کے مقام کو جانتے ہو؟ کون ہے صحابہ؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے روزے دار ہیں، ہم 2-4 جناب نوافل مسجد میں پڑھ لیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، رمضان سے ہٹ کر 2-4 روزے رکھ لیے تو ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، ذرا صحابہ کے مقام کو تو سمجھو یار۔ صحابہ کون تھے؟ جنہوں نے ان حالات میں روزے رکھے کہ جب ان حالات میں نمازیں پڑھی، ان حالات میں کلمہ پڑھا، ان حالات میں ایمان لائے، جب ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام، اور صحابہ کی جانثاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جب لٹکایا گیا، پھانسی پر جب لٹکانے لگے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کے قریش کے سرداروں نے پوچھ لیا، سارے اہل مکہ جمع ہے، حضرت خباب کو پھانسی کے پندے پر لٹکایا گیا ہے۔ تو ان سرداروں نے کہا چلو ذرا ٹائم بھی پاس کر لیں اور ذرا ہو سکتا ہے یہ بدل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، ہاں یہ تجھے چھوڑ دیتے تو اپنے گھر جا، بچوں کے پاس رہے، بس صرف ایک بات اپنی منہ سے کہہ دے اور یہ کہہ دے کہ میری جگہ پر لا کر میرے محبوب آقا کو پھانسی پہ لٹکا دو، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ تڑپ گئے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ حضور علیہ السلام کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ میں یہاں پر فرمایا کہ اس وقت میرے حضور میرے آقا جہاں بھی ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے حضور کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ فرمایا ابھی تو ایک جان ہے نا، ایک جھٹکے سے یہ جان لے لو گے، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، 1000 جانیں بھی ہوتی نا، ایک ایک کر کے حضور کے قدموں پر وار دیتا۔ یہ حضرات صحابہ کا جذبہ، حضرات صحابہ کی محبت۔ وہ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے نا کہ صحابہ حضور سے کتنا محبت کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کو ایک عجیب سی ایک حالت پیش آئی۔ حضرت عمر نے تو تلوار اٹھا کے فرمایا کہ جس نے کہا نا کہ حضور اب دنیا میں نہیں رہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ فرمایا اتنا صدمہ، اتنی شدت غم صحابہ کو کہ صحابہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر جنگلوں کی طرف دوڑنے لگے۔ فرمایا ایک صحابی جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا نا، تو اسے کسی نے دوڑتے دوڑتے آ کر کہا تجھے پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہمارے محبوب آقا دنیا میں نہیں رہے، اور اس پر غشی تاری بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے۔ جب ہوش آیا نا اس نے دعا کی، اللہ ایک درخواست، ایک دعا مانگ رہا ہوں، قبول فرما لے۔ یا اللہ میری جو آنکھوں کی بینائی ہے نا یہ چھین لے، میری جو کانوں کی سماعت ہے نا یہ چھین لے۔ کیوں؟ اس لیے یا اللہ ان آنکھوں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تھا نا، اب حضور دنیا میں نہیں رہنا، حضور کے چہرے کے سوا ان آنکھوں نے اب کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا، حضور کی آواز کی سوا کسی اور کی آواز اب اس کانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا حضور علیہ السلام سے محبت، صحابہ کی وفاداری، صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کا ایثار اور جذبہ۔ اسی لیے تو اللہ نے صحابہ کے ایمان اور صحابہ کے تقوی کا جو معیار بتایا نا، فرمایا کہ صحابہ کا امتحان تو خود اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے ان کو 100% پاس کر دیا ہے، 100% پاس کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس دور اور اس زمانے میں بھی صحابہ کا دفاع بہت ضروری ہے۔
صحابہ کا دفاع بہت اہم ہے، اس لیے کہ صحابہ کا دشمن وہ مختلف انداز سے آ کر میدان میں صحابہ کی توہین کر رہا ہے، صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کی نعوذ باللہ تکفیر کر رہا ہے. اور یہ تو دیکھو نا، پہلے جب علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء محقق علماء کتابیں اٹھا کر دکھاتے تھے لوگوں یہ دیکھو یہ انہوں نے لکھا ہے، تو لوگ کہتے تھے یار یہ امریکہ کروا رہے ہیں. کیا کہتے تھے؟ یہ امریکہ نے لکھی ہے. بھائی امریکہ تو ابھی بنا ہے نا، 300 سال پہلے تو امریکہ نہیں تھا نا، اس وقت کی کتابیں موجود ہیں. چلو یہ بات پھر بھی امریکہ نے کی اچھی مان لیتے ہیں. ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ابھی جو یہ میراثی شہنشاہ نقویس نعوذ باللہ سرعام صحابہ کرام کو تبرہ کر رہا ہے، یہ بھی امریکہ کروا رہا ہے. وہ جو نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے، یہ بھی امریکہ کہلوا رہا ہے. اور یہ خود نہیں کہہ رہا، یہ ان کی کتابوں میں عقیدہ موجود ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. تحریف قرآن، یہ کہتے ہیں کہ قرآن بدل گیا ہے. جو حضور علیہ السلام پر کہتے ہیں جو قرآن نازل ہوا، یہ جو موجودہ قرآن یہ وہ نہیں ہے، وہ قرآن 12ویں امام کے پاس ہے اور وہ غار میں. اور ان کے عقائد کے مطابق وہ قرآن 70 گز لمبا ہے اور 40 سپاروں کا ہے. یہ ان کے عقائد ہے باطلہ. تو یہ سب چیزیں اب عام ہو چکی ہیں. اب ایک شخص کو پتہ ہے اور یہ عام ہو گئی ہے. سوشل میڈیا کے توسط سے اللہ نے لاج رکھ لیا علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کی، جو ہم کتابوں سے ثابت کرتے پھرتے تھے اور لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. اب یہ خود اپنا کفر ننگا کر رہے ہیں، خود لوگوں کے سامنے آ گئے. تو اس دور میں صحابہ کا دفاع بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. ہر شخص پر صحابہ کا دفاع ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ جو اہل سنت والجماعت میں جڑ گئے صرف وہ صحابہ کا دفاع کریں گے، نہیں میرے بھائی. ہر مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر اس مسلمان پر صحابہ کا دفاع ضروری ہے. ہر اس مسلمان پر صحابہ کا دفاع لازم ہے. اس لیے کہ ان صحابہ اکرام ہی کی وجہ سے تو آج ہم مسلمان ہیں، انہی کی وجہ سے تو آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے تو آج ہم نے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. آج جو ہم کہلاتے ہیں کہ فلاں حافظ صاحب، فلاں قاری صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں صاحب بہت بڑے مفسر ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے محدث ہیں، فلاں صاحب کا بہت بڑا مدرسہ ہے معتمم میں، فلاں صاحب بہت بڑے خطیب اور امام ہیں. بھائی ذرا سوچو، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو یہ مفسر ہوتا، یہ صحابہ نہ ہوتے تو یہ محدث ہوتے، یہ خطباء ہوتے، یہ ائمہ ہوتے، یہ مساجد ہوتے، یہ مدارس ہوتے؟ قطعاً نہیں ہوتے. یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ حضور کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ بدل نہیں گئے، صحابہ اور ڈٹ گئے، صحابہ اور ڈٹ گئے. پوری دنیا میں انہوں نے دین کو پھیلایا، افریقہ کی جنگلات تک. آج دنیا کے خطے خطے میں جاؤ نا، جس کونے میں جاؤ آپ کو مسلمان ملیں گے، جس کونے میں مسلمان آپ کو ملیں گے. تو کیا یہ میں اور آپ نے مسلمان کیا انہیں؟ یہ ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگ، اب آپ گوگل پر سرچ کریں کہ اس وقت پوری دنیا میں کون سا مذہب سب سے زیادہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اسلام ہے. اور مغرب، یورپی یونین اور یہ قوتیں، ان کے چیلے اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اسلام پھیل کیوں رہا ہے، اسلام کیوں اتنا زیادہ پھیل رہا ہے. تو کیا ذرا ایمانداری سے بتاؤ، یہ میرے اور آپ کی وجہ سے پھیل رہا ہے پوری دنیا میں؟ بولو بھائی، بولو. ہاں تبلیغی جماعت والے، مدارس والے، اہل حق ذریعہ ضرور ہے، ذریعہ ضرور ہے، لیکن اسلام صحابہ کی وجہ سے پھیل رہا ہے. کن کی وجہ سے؟ صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے. صحابہ کرام کی قربانیوں اور ان کی جو دور دراز کے انہوں نے سفر فرمائے، ان قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہر جگہ پر اسلام موجود ہے. خشکی ہو، تری ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، لیکن وہاں کلمہ پڑھنے والا موجود ہے، نماز پڑھنے والا موجود ہے، قرآن پڑھنے والا موجود ہے. تو میرے بھائی
یہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا. کس نے پہنچایا؟ سارے مل کے کہو کس نے؟ کلمہ کس نے پہنچایا؟ قرآن کس نے پہنچایا؟ نماز کس نے پہنچائی؟ شریعت کس نے پہنچایا؟ حضور کی تعلیمات کس نے پہنچائی؟ شریعت کس نے پہنچائی؟ اذان کس نے پہنچائی؟ روزہ کس نے پہنچایا؟ یہ سب کچھ کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے. اس لیے فرمایا کہ صحابہ کا دفاع کرو نا تو ان سب چیزوں کا دفاع ہو جائے گا. ان سب چیزوں کا دفاع ہو جائے گا. سارے احباب تیار ہو انشاءاللہ؟ سارے احباب وعدہ کرے ہاتھ